اب آئیے میکرو سنت، بڑی سنت، وہ سنت جس کے بارے میں دو اختلاف ہو ہی نہیں سکتے، دو رائے ممکن نہیں، جو آپ نے پورے 23 برس کام کیا ہے، صبح بھی کیا، دوپہر کیا، شام کیا، رات کیا، ورنہ باقی سنتوں میں اختلاف ہے۔ رفع یدین اختلاف ہے کہ نہیں؟ احناف کے ہاں نہیں ہے، ایک ہی دفعہ ہے بس تکبیر اولیٰ کے ساتھ، بعد میں نہیں ہے۔ شوافع حنابلہ ان کے ہاں ہے، اہل حدیث کرتے ہیں۔ اختلاف تو ہو گیا نا کہ یہ سنت ہے یا نہیں۔ ایک اور اختلاف میرے سامنے آیا، مسجد نبوی میں میں نے شیخ البانی جو بہت بڑے محدث ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ان کو میں نے دیکھا مغرب سے 5-7 منٹ پہلے مسجد میں آئے اور آتے ہی نیت باندھی۔ حیران ہوا کہ ہم نے تو یہ سنا ہوا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے پوری طرح طلوع ہو جانے تک کوئی سجدہ، کوئی نماز نہیں، اور عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد سورج کے غروب ہو جانے تک پوری طرح کوئی نماز نہیں، کوئی سجدہ نہیں۔ معلوم ہوا یہ بھی لوگوں کے نزدیک سنت ہے، کیونکہ حدیث ہے کہ جو مسجد میں داخل ہو وہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے بغیر مت بیٹھے۔ اب یہ 2 حدیثیں آ گئی ایک دوسرے کے مقابل۔ اب یہ فقہا کا کام ہوتا ہے کہ کون سی حدیث جو ہے وہ قابل ترجیح ہے۔ یہ بھی حدیث ہے عصر کے بعد کوئی سجدہ نہیں، غروب شمس سے قبل، اور فجر کے بعد کوئی سجدہ نہیں، طلوع شمس سے قبل، حدیثیں ٹکرا گئی نا۔ تو لیکن وہ سنت جو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں، میکرو سنت، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ وحی کے آغاز سے لے کر زندگی کے آخری دم تک حضور نے 2 کام کیے، دعوت اللہ اور اقامت دین، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد۔ کیا کوئی لمحہ اس سے خالی تھا؟ راتوں کو کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ عمرو بن ہشام یا عمر ابن الخطاب میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دو۔ دن بھر اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، محنت و مشقت۔ کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کیا نہیں کہا گیا، کذاب کہہ رہا ہے، جھوٹا۔ پھر صحابہ نے کیا کیا تکلیفیں نہیں جھیلی اس تبلیغ دین کے لیے، پھر اقامت دین کے لیے۔ کئی 100 صحابہ نے جانیں دی ہے تو دین قائم ہوا تھا، یوں ہی نہیں ہو گیا تھا، گھر بیٹھے نہیں ہو گیا تھا۔ حضور زخمی ہوئے ہیں، خون کا فوارہ چھوٹا ہے، اتنا خون چلا گیا کہ بے ہوش ہو گئے اور خبر اڑ گئی ہے غزوہ احد میں کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ یوم طائف میں آپ کے جسم اختر پر پتھراؤ ہوا ہے، پورا جسم جو ہے زخمی ہو رہا ہے، ٹخنوں کو خاص طور پر نشانہ بنا کر پتھر مار رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ کس لیے تھا؟ یہ ہے سنت، سب سے مؤکد سنت، سب سے بڑی سنت۔ اسے آج ہم جانتے ہی نہیں۔ دین کی تبلیغ کیسے کریں گے ہمیں خود پتہ نہیں، دین کسے کہتے ہیں۔ تو پٹھان کا لطیفہ، ایک ہندو کے سر پہ رکھ دی تلوار، پڑھو کلمہ۔ انہوں نے کہا خان صاحب پڑھواؤ۔ یہ کلمہ تو ہمیں بھی نہیں آتا، ہم کیا بتائیں گے کسی کو، ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ ہم نے ڈاکٹری پڑھ لی، ہم نے انجینئرنگ کر لی، ہم آج کل ایم ایس کمپیوٹر دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اونچے اداروں میں 30 ہزار روپیہ ماہانہ فیس دے کر لوگ پڑھ رہے ہیں۔ لمس لاہور میں جو ہے 30,000 منتھلی۔ دین کو کون پڑھتا ہے؟ تو مولوی کا کام ہے، اس کو جاب دے دیں گے، مسجد میں خطیب بنا دیں گے، بس۔ یہ ہے سنت، میکرو سنت، سب سے بڑی سنت، جو پورے 23 برس نہیں۔ اور سنیں گے تو شاید اور مجھ سے پریشان ہو جائے۔ مکان بنانا سنت نہیں ہے، حضور نے نہیں بنایا۔ جائیداد چھوڑ دینا سنت نہیں ہے، حضور نے نہیں کوئی جائیداد نہیں چھوڑی۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ حضور کا طرز عمل، کوئی نسبت ہے ہماری؟
کوئی تعلق ہے ہمارا؟ من رغب عن سنتی فلیس منی. نوجوان عزم کریں کہ عربی پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے اور سمجھائیں گے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بڑے بوڑھے جا کر لوگوں سے یہی کہیں کہ بیٹو ہماری تو زندگیاں ہم نے ضائع کر دی، اب سوائے رونے کے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں. لیکن یہ رونا بھی اللہ قبول کر لے گا. تم تو خدا کے لیے عربی پڑھو، دین پڑھو. عربی کوئی مردہ زبان نہیں ہے سنسکرت کی طرح. انہوں نے سنسکرت کو زندہ کر دیا، عبرانی کو زندہ کر دیا اسرائیل جیسے چھوٹے سے ملک میں. اور عربی تو دنیا میں سب سے بڑے علاقے میں جو ہے بولی جانے والی زبان ہے. ہم نہیں پڑھ سکتے. اس کا الف باتا وہی ہے جو ہمارا اردو کا ہے. وہ بھی دائیں طرف سے لکھی جاتی ہے، یہ بھی دائیں طرف سے ہے. اردو سندھی کا کوئی ایک جملہ نہیں ہو سکتا جس میں عربی کا لفظ نہ ہو. جملہ عربی کا لفظ ہے، لفظ عربی کا لفظ ہے. پھر بھی ہم عربی نہیں پڑھ سکتے تو کیا تبلیغ کریں گے؟ ہاں بڑے بوڑھے بھی جو تبلیغ نہ کر سکے، کسی جماعت سے وابستہ ہو کر محنت وقت دینا جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے. اس میں داعیوں کی بھی ضرورت ہے، مقررین کی بھی ضرورت ہے، مدرسین کی بھی ضرورت ہے، دریا بچھانے والوں کی بھی تو ضرورت ہے، پوسٹر لگانے والوں کی بھی تو ضرورت ہے. جو کام کر سکتا ہو کرے. کسی مشین میں، بڑی مشین میں چھوٹا سا پرزہ بھی بہت اہم ہوتا ہے. وہ چھوٹا سا پرزہ خراب ہو گیا، پوری مشین کھڑی ہوئی. لیکن اس جد و جہد سے فارغ کوئی نہ